بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ازدواج محبت، سجاد حیدر یلدرم۔ یہ کہانی اپنے زمانے کی مشہور کہانیوں میں سے ایک ہے اور ویکیپیڈیا میں فیمس شارٹ سٹوریز میں پہلے نمبر پہ ہے۔ بچھڑے دوستوں سے بھی مل کے کیسی خوشی ہوتی ہے، بس خود آپ ہی اندازہ کر لیجئے۔ آخرکار آپ کا بھی تو کوئی دوست بچھڑ گیا ہوگا اور پھر آپ سے اچانک آ ملا ہوگا۔ آپ ہی فرمائیے، کیا شادی مرگ کا خوف نہیں ہو جاتا؟ میری بھی واللہ ایک ہفتہ ہوا یہی کیفیت ہوئی۔ اتفاق سے ایک کام کے باعث میرا جانا علی گڑھ ہو گیا۔ میں کالج کے دیکھنے کا عرصہ سے مشتاق تو تھا ہی، اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک زائر کی حیثیت سے کالج کی سیر میں مصروف ہوا۔ ہر چیز کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور جس عمارت پر نظر پڑ جاتی اس میں محو ہو جاتا تھا۔ اس استغراق کی حالت میں ایک نظر ایک صاحب پر بھی جا پڑی جو میری طرح محو نظارہ تھے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسی خاص کشش نہ ہوتی، میں کالج سے آنکھ تھوڑی ہی اٹھانے والا تھا، لیکن ان پر نظر پڑتی تھی کہ میں اپنے گرد و پیش کی کل چیزوں کو بھول گیا اور بے تابانہ ان سے جا کر لپٹ گیا۔ اول تو وہ جھجکے، لیکن پھر ایک استجاب آمیز "تم کہاں" کہہ کے مجھ سے لپٹ گئے۔ اصلیت یہ تھی کہ ہم دونوں بچھڑے ہوئے کم و بیش 13-14 برس کے بعد ملے تھے۔ میں اس بات کو طول نہ دوں گا کہ ہم دونوں کیسے جدا ہوئے تھے اور میں ان 13-14 برس میں کہاں رہا۔ مختصر یہ کہ مجھ میں میرے دوست محمد نعیم میں بعد المشرقین رہا اور ہم اس زمانے میں ایک دوسرے کے حالات سے بالکل بے خبر رہے۔ میں برما میں تھا تو وہ انگلستان میں، اور وہ بھی ایک زائر بن کر علی گڑھ آئے تھے۔ محمد نعیم کو دیکھتے ہی کالج کی سیر کچھ وقت کے لیے موقوف ہوئی اور ایک دوسرے کے حالات دریافت ہونے لگے۔ آخرکار ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد ہمیں ایسٹ انڈین ریلوے کی ڈاک گاڑی عظیم آبادی کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں میرے دوست محمد نعیم MD LRCP، کیونکہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس عرصہ میں محمد نعیم انگلستان جا کر MD ہو آئے تھے، کا مکان تھا۔ عظیم آباد پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنی عالی شان اور بے نظیر کوٹھی میں اتارا اور اسی روز اپنے کل احباب کی دعوت کی تاکہ مجھ سے ملائیں۔ دعوت کے بعد سب لوگ باہر چمن میں آ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آ کر یکے بعد دیگرے سب رخصت ہو گئے اور ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے رات کا وقت تو چاندنی رات، صحن چمن اور ٹھنڈی ہوا ایسی چیزیں نہ تھیں کہ ہم میں سے کسی کا دل اٹھنے کو چاہتا۔ باہری کرسیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ باتوں باتوں میں ذکر آ گیا کہ انسان کی زندگی میں ایسے دلچسپ واقعات نہیں ہوتے جن میں ناول کا مزہ آئے۔ میں اس بارے میں بہت بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے ناول نویسوں پر نہایت لے دے شروع کی کہ کمبخت ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیوں ایسے واقعات پیش نہیں آتے، اور کیا بہت ہی کچھ کہہ ڈالا۔ صرف ایک آدھ جگہ مسکرایا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ کیوں اپنی رائے ظاہر نہیں کرتا۔ خیر، نعیم نے ایک اور مضمون پیش کیا۔ کہنے لگے، آج کل پردے کی بحث چھڑی ہوئی ہے، تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ جدید خیال ہو یا کہنا خیال؟ کہنا خیال ہوگے، کیونکہ پردے کی مخالفت تو تم سے قیامت تک بھی نہیں ہونے کی۔ میں نے کہا، بے شک پردے کی مخالفت کون صاحب عقل کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ شکایت بھی چھوڑ دیجئے کہ ہماری زندگی میں دلچسپی نہیں۔ اس کو پردے سے کیا تعلق؟ اس تعلق ہی نہیں جب تک پردہ ہے۔ عشقیہ شادی جس کے آپ اس قدر دلدادہ معلوم ہوتے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھے تو ماں باپ نے جہاں ان کا دل چاہا بیاہ دیا، چوں چراں کی گنجائش ہی نہیں، اور ہو بھی تو کیا، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ شادی کیا ہوئی، سرکاری نوکری ہوئی، جہاں سرکار کا دل چاہا نوکر کو بھیج دیا۔ حاکم کو ماتحت کی خبر نہیں، ماتحت کو یہ معلوم نہیں کہ حاکم کیسا ملے گا۔ اس زندگی میں راز سربستہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور افسانوں کا سلسلہ راز آخر میں جا کر کھل کیسے سکتا ہے۔ یہ سب سچے عشق کی توفیل میں نصیب ہو سکتا ہے۔ روپیہ کے لیے شادی مت کیجیے، بلکہ عشق کے لیے۔ اور پھر میرا دعویٰ ہے کہ ایک لفظ ناولوں کا آپ کو صحیح معلوم ہوگا۔ یہ میری ہی سرگزشت سنیے اور بتائیے، کیا یہ ناول نہیں؟ یہاں نعیم یکا یک رک گیا، کچھ دیر تک متاثر حالت میں سگار کے دھوئیں کو دیکھا کیا، گویا نظر وہاں ہے اور خیال کہیں اور پھر کہنے لگا، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی افسانہ ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑے اشتیاق سے کہا، خدا کے لیے سناؤ۔ سناؤں تو، مگر کیا میں سنا سکوں گا؟ میں نے ذرا چلا کے کہا،
للہ میرے اشتیاق کو مت بھڑکاؤ، کہو تو